وہ قرآن جو غذا بھی ہے دوا بھی ہے شفا بھی ہے، وہ قرآن جو غذا بھی ہے دوا بھی ہے شفا بھی ہے، وہ قرآن جس سے طے ہوتے ہیں سب درجات روحانی، وہ قرآن جس کی برکت کا بیاں ہو ہی نہیں سکتا، بناتا ہے جو اپنے ماننے والوں کو ربانی، وہ قرآن جس کی برکت کا بیاں ہو ہی نہیں سکتا، بناتا ہے جو اپنے ماننے والوں کو ربانی، وہ قرآن جو سراپا نور ہے رحمت ہے برکت ہے، وہ قرآن جو سراپا نور ہے رحمت ہے برکت ہے، پلاتا ہے جو اپنے عاشقوں کو جام عرفانی۔ اسی لیے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہم سب کے دلوں کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کو بہار بنا دیجیے، ہمارے دلوں کے لیے قرآن کی تلاوت کو بہار بنا دیجیے۔ سبحان اللہ۔ وہ جس کے حکمراں ہوتے وہ جس کے حکمراں ہوتے ہی دنیا بن گئی جنت، وہ جس کے حکمراں ہوتے ہی دنیا بن گئی جنت، نرالا ہے جہاں میں اس کا آئین جہاں بانی، وہ جس کا ایک نقطہ بھی نہ بدلے گا قیامت تک، وہ جس کی خود خدائے پاک کرتا ہے نگہبانی۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہاں ذکر سے مراد قرآن عظیم الشان ہے، اکثر مفسرین نے لکھا ہے بے شک ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک جو یہ مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ باتیں ہیں، یہ ان کے ہم نے اشعار آپ کو سنائے ہیں۔ اب وہ خود فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنہیں ذی النورین کہا جاتا ہے، وہ فرماتے تھے، ان کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ اگر تمہارے قلوب پاک ہو جائیں، یہ کون فرماتا تھا؟ داماد رسول جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کا قول کوئی معمولی قول تو نہیں ہے، اس لیے غور فرمائیں۔ اور اس وقت تلاوت سے، دروس سے، ذکر سے ہم جیسے نمازی بہت غفلت برت رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ لیے بس، کیا پوچھنا، تلاوت ہفتوں نہیں کرتے۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے۔ اگر ایسے ہی تعلق قرآن سے رہے گا تو ہماری نسبت مع اللہ کمزور رہے گی، مضبوط نہیں ہو سکتی، اور قرآن کریم کے ذریعہ سے اللہ کی نسبت بہت قوی ہوتی ہے۔ اب سنیے، حضرت عثمان غنی ذی النورین جنہیں کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں اگر تمہارے قلوب پاک ہو جائیں اور ان کا زنگ دور ہو جائے تو تم کو قرآن پاک سے کبھی سیری نہ ہو۔ اب آگے دیکھیے، ہمارے سلسلے عالیہ کے ایک بزرگ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جیسے مجھ کو اجازت دیا حضرت مولانا اسید صاحب گوپال گنجی سیوان کے رہنے والے، سیوانی، انہوں نے دیا، ان کو دیا حضرت مولانا سید عبدالغفار ندوی نگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو سابق محتمم بھی تھے ندوۃ العلماء کے اور شیخ الحدیث بھی تھے، ان کو اجازت دیا حضرت مولانا شاہ بدر علی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کو اجازت دیا حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا سید عبدالغفار نگرامی جو اس اعتبار سے میرے روحانی دادا ہوئے وہ، اور حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات پیر بھائی ہیں۔ اب سنیے، وہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا قول نقل کر رہے ہیں، جو اپنے دور کے بہت بڑے محدث، عالم ربانی اور قطب زمانہ تھے اور اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو مزہ مجھ کو قرآن میں ملتا ہے، یعنی تلاوت قرآن میں جو مزہ مجھ کو قرآن میں ملتا ہے، اگر تم کو وہ مزہ ملنے لگے تو تم کپڑے پھاڑ کر جنگل میں چلے جاؤ۔ نیز فرماتے تھے کہ جب میں جنت میں جاؤں گا اور حوران جنت میرے پاس آویں گی تو ان سے کہوں گا کہ بیویوں تم بیٹھ جاؤ، میں قرآن پڑھوں، تم سنو، جو مزہ قرآن میں ہے وہ کسی چیز میں نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کاش ہم سب کو بھی تلاوت قرآن میں مزہ آنے لگے۔ وہ پڑھے جاؤ کلام پاک کو مخصوص لہجے میں، صفائی ہوتی جائے قلب کے ہر ایک لمحے میں، باوجود اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے امام الانبیاء
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن آپ اتنی لمبی لمبی رکعت پڑھتے ہیں اور اتنے اتنے پارے پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا۔ اکثر صحابہ کرام میں سے لوگ کہتے حضور آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو اتنی تکلیف اٹھانے کیا ضرورت، اتنی مشقت کیوں آپ اٹھاتے ہیں جبکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے معاف ہیں۔ آپ فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ میں شکر کرتا ہوں اللہ کا، سبحان اللہ۔ اب ایک بات ایک بزرگ کی یہاں نقل کیے ہیں، میں عرض کر دیتا ہوں، سنیے۔ ایک بزرگ تلاوت کر رہے تھے، ایک صاحب ان سے ملنے آئے تو ایک دفعہ آئے، دیکھا تلاوت کر رہے ہیں، تھوڑے دیر کے بعد پھر آئے، پھر دیکھا تلاوت کر رہے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے، 3 دفعہ، چوتھی دفعہ جب آئے تو دیکھا وہ تلاوت سے فارغ ہو چکے تھے، تو فرمانے لگے حضرت میں کئی دفعہ آیا لیکن آپ قرآن پڑھ رہے تھے، تو آپ یہ نہیں کہے ہاں قرآن پڑھ رہا تھا، یہ کہہ سکتے تھے چونکہ وہ بندہ دیکھا بھی تھا۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں، بڑا لاجواب۔ روحانی دنیا میں اگر آپ کو تھوڑا سا بھی اگر آپ ادھر قدم بڑھائے ہیں تو آپ کو لطف آئے گا۔ فرمایا میں اپنی روح کو ناشتہ کرا رہا تھا، سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ میں اپنی روح کو ناشتہ کرا رہا تھا۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنائے۔